خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ تھاٹ آف دا ڈے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں وہ پہلا یوحنا پہلے باب 5ویں آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت خدا کے پاک کلام کی یہ بات ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری خدا کے ساتھ شراکت ہے اور اس کے باوجود ہم تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ جی میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام میں کلیئرلی یہ بات لکھی ہے، یہ بات واضح طور پہ ہمارے لیے بیان کی گئی ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ یہ کلیئرلی بتاتا ہے ہمیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری خدا کے ساتھ شراکت ہے اور پھر بھی نور میں نہ چلیں تو ہم جھوٹے ہیں۔ خوبصورت بہت ہی پاورفل خدا کے پاک کلام کی آیت ہے، ریفرنس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جی میرے عزیزو، کس طرح سے ہم نور میں قائم رہ سکتے ہیں جب ہم خدا کے پاک کلام کو جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، جب ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس پر دھیان کرتے ہیں، اپنا دھیان خدا کے کلام کی طرف لگاتے ہیں تو خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے وہ نور ہماری زندگیوں میں اتارتا ہے، ہم پر نازل کرتا ہے، جو ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو ہم پر آشکارا کرتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے، خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہم خدا باپ سے معافی پاتے ہیں۔ خدا کا کلام اس نور سے ہمیں آگاہی دلاتا ہے، اس نور سے ہمیں واقفیت دلاتا ہے جو ہماری غلطیوں، ہمارے گناہوں، ہماری تاریکی کے کاموں کو ہم پر آشکارا کرتا ہے۔ صرف ان سے واقفیت حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، جب ہم واقفیت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ان پر قابو پانا، ان پر غالب آنا، ان کو چھوڑنا، ان گناہوں سے باہر نکلنا دوسرا عمل ہے جو ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آئیے خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اس خدا کے کلام کو ہر روز پڑھیں، اپنے لیے اس نور کو حاصل کریں، اپنے لیے اس روشنی کو حاصل کریں جو تاریکی سے اور تاریکی کے کاموں سے ہمیں علیحدہ رہنے میں، ہمیں ان سے دور رہنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا، تاکہ دلیری کے ساتھ ہم اس شراکت کا اظہار کر سکیں، اقرار کر سکیں کہ جی ہاں، میری خدا باپ کے ساتھ شراکت ہے، میری خدا باپ کے ساتھ رفاقت ہے، کیونکہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہر روز خدا کے پاک کلام کو پڑھنے کی، خدا کے پاک کلام کو سیکھنے کی، خدا کے پاک کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے، خدا کے ساتھ چلتے رہنے کے لیے وہ نور، وہ روشنی، وہ امید، وہ چراغ خدا کے کلام سے حاصل کر سکیں جو ہم سب کے لیے اویلیبل ہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے حزقیل کی کتاب، اس کا 15 باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آدم ذات، کیا تاک کی لکڑی اور درختوں کی لکڑی سے یعنی شاخ انگور جنگل کے درختوں سے کچھ بہتر ہے؟ کیا اس کی لکڑی کوئی لیتا ہے کہ اس سے کچھ بنائے، یا لوگ اس کی کھونٹیاں بنا لیتے ہیں کہ ان پر برتن لٹکائیں؟ دیکھ، وہ آگ میں ایندھن کے لیے ڈالی جاتی ہے، جب آگ اس کے دونوں سروں کو کھا گئی اور درمیانی حصہ کو بھسم کر چکی تو کیا وہ کسی کام کی ہے؟ دیکھ، جب وہ سالم تھی تو کسی کام کی نہ تھی، اور جب آگ سے جل گئی تو کس کام کی ہے؟ پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے جنگل کے درختوں میں سے انگور کے درخت کو آگ کا ایندھن بنایا
उसी तरह यरूशलेम के बाशिंदों को बनाऊंगा और मेरा चेहरा उनके खिलाफ होगा। वो आग से निकल भागेंगे पर आग उनको भस्म करेगी। और जब मेरा चेहरा उनके खिलाफ होगा तो तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूँ। और मैं मुल्क को उजाड़ डालूंगा इसलिए कि उन्होंने बड़ी बेवफाई की है। खुदावंद खुदा फरमाता है। हिजकील की किताब 16 बाब। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, यरूशलेम को उसके नफरती कामों से आगाह कर और क्या खुदावंद खुदा यरूशलेम से यूं फरमाता है कि तेरी विलादत और तेरी पैदाइश कनान की सरजमीन की है। तेरा बाप अमूरी था और तेरी माँ हित्ती थी। और तेरी पैदाइश का हाल यूं है कि जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाफ काटी ना गई और ना सफाई के लिए तुझे पानी से गुस्ल मिला और ना तुझ पर नमक मला गया और तू कपड़ों में लपेटी ना गई। किसी की आंख ने तुझ पर रहम ना किया कि तेरे लिए ये काम करे और तुझ पर मेहरबानी दिखाए, बल्कि तो अपनी विलादत के रोज़ बाहर मैदान में फेंकी गई क्योंकि तुझसे नफरत रखते थे। तब मैंने तुझ पर गुजर किया और तुझे तेरे ही लहू में लौटती देखा। और मैंने तुझे जब तू अपने खून में आगिश्ता थी कहा कि जीती रह। मैंने तुझ खून आलूदा से कहा जीती रह। मैंने तुझे चमन के शगुफों की मानिंद 1000 चंद बढ़ाया। सो तू बड़ी और बालिग हुई और कमाल और जमाल तक पहुंची। तेरी छातियां ऊंची और तेरी जुल्फें बड़ी, लेकिन तू नंगी और बरहना थी। फिर मैंने तेरी तरफ गुजर किया और तुझ पर नजर की और क्या देखता हूँ कि तू इश्क अंगेज उम्र को पहुंच गई है। बस मैंने अपना दामन तुझ पर फैलाया और तेरी बरहंगी को छिपाया और कसम खाकर तुझसे अहद बांधा। खुदावंद खुदा फरमाता है और तू मेरी हो गई। फिर मैंने तुझे पानी से गुस्ल दिया और तेरा खून बिल्कुल धो डाला और तुझ पर इतर मला। और मैंने तुझे जरदोज लिबास से मुलम्बस किया और तुखस की खाल की जूती पहनाई। नफीस कतान से तेरा कमर बंद बनाया और तुझे सरासर रेशम से मुलब्बस किया। मैंने तुझे जेवर से आरास्ता किया, तेरे हाथों में कंगन पहनाए और तेरे गले में तौक डाला। और मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और एक खूबसूरत ताज तेरे सर पर रखा। और तू सोने चांदी से आरास्ता हुई और तेरी पोशाक कतानी और रेशमी और चिकनदोजी की थी। और तू मैदा और शहद और चिकनाई खाती थी और तू नहायत खूबसूरत और इकबालमंद मलिका हो गई। और इकवाम आलम में तेरी खूबसूरती की शोहरत फैल गई, क्योंकि खुदामंद खुदा फरमाता है कि तू मेरे उस जलाल से जो मैंने तुझे बख्शा कामिल हो गई थी। लेकिन तूने अपनी खूबसूरती पर तकिया किया और अपनी शोहरत के वसीला से बदकारी करने लगी और हर एक के साथ जिसका तेरी तरफ गुजर हुआ खूब फाशे बनी और उसी की हो गई। तूने अपनी पोशाक से अपने ऊंचे मकाम मुनक्कश और आरास्ता किए और उन पर ऐसी बदकारी की कि ना कभी हुई और ना होगी। और तूने अपने सोने चांदी के नफीस जेवरों से जो मैंने तुझे दिए थे अपने लिए मर्दों की मूर्तें बनाई और उनसे बदकारी की और अपनी जरदोज पोशाकों से उनको मुलब्बस किया और मेरा इतर और बखूर उनके सामने रखा। और मेरा खाना जो मैंने तुझे दिया यानी मैदा और चिकनाई और शहद जो मैं तुझे खिलाता था तूने उनके सामने खुशबू के लिए रखा। खुदावंद खुदा फरमाता है कि यूं ही हुआ। और तूने अपने बेटों और अपनी बेटियों को जिनको तूने मेरे लिए जन्म दिया लेकर उनके आगे कुर्बान किया ताकि वो उनको खा जाएं। क्या तेरी बदकारी कोई छोटी बात थी कि तूने मेरे बच्चों को भी ज़िबा किया और उनको बुतों के लिए आग के हवाला किया। और तूने अपनी तमाम मकरूहात और बदकारी में अपने बचपन के दिनों को जब तू नंगी और बरहना अपने खून में लौटती थी कभी याद ना किया। और खुदावंद खुदा फरमाता है कि अपनी सारी बदकारी के अलावा अफसोस, तुझ पर अफसोस। तूने अपने लिए गुंबद बनाया और हर एक बाजार में ऊंचा मुकाम तैयार किया। तूने रास्ता के हर कोने पर अपना ऊंचा मुकाम तामीर किया और अपनी खूबसूरती को नफरत अंगेज किया और हर एक राह गुजर के लिए अपने पाँव पसारे और बदकारी में तरक्की की। और तूने अहले मिस्र अपने पड़ोसियों से जो बड़े कादावर हैं बदकारी की और अपनी बदकारी की कसरत से मुझे गजबनाक किया। बस देख, मैंने अपना हाथ तुझ पर चलाया और तेरे वजीफा को कम कर दिया और तुझे तेरी बद का फिलिस्तियों की बेटियों के काबू में कर दिया जो तेरी खराब रविश से शर्मिंदा होती थी। फिर तूने अहले असूर से बदकारी की क्योंकि तू सैर ना हो सकती थी। हाँ, तूने उनसे भी बदकारी की पर तो भी तू आसूदा ना हुई। और तूने मुल्क किनान से कसदियों के मुल्क तक अपनी बदकारी को फैलाया, लेकिन इससे भी सैर ना हुई। खुदावंद खुदा फरमाता है तेरा दिल कैसा बेख्तियार है कि तू ये सब कुछ करती है जो बेलगाम फाशे औरत का काम है, इसलिए कि तू हर एक सड़क के सिरे पर अपना गुंबद बनाती है और हर एक बाजार में अपना ऊंचा मुकाम तैयार करती है। और तू कस्बी की मानिंद नहीं क्योंकि तू उजरत लेना हकीर जानती है, बल्कि बदकार बीवी की मानिंद है जो अपने शौहर के एवज गैरों को कबूल करती है। लोग सब कस्बियों को हदिये देते हैं पर तू अपने यारों को हदिये और तोहफे देती है ताकि वो चारों तरफ से तेरे पास आएं और तेरे साथ बदकारी करें।
اور تو بدکاری میں اور عورتوں کی مانند نہیں، کیونکہ بدکاری کے لیے تیرے پیچھے کوئی نہیں آتا۔ تو اجرت نہیں لیتی بلکہ خود اجرت دیتی ہے، پس تو انوکھی ہے۔ اس لیے اے بدکار تو خداوند کا کلام سن۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تیری ناپاکی بہہ نکلی اور تیری برہنگی تیری بدکاری کے باعث جو تو نے اپنے یاروں سے کی اور تیرے سب نفرتی بتوں کے سبب سے اور تیرے بچوں کے خون کے سبب سے جو تو نے ان کے آگے گزرانا ظاہر ہو گئی، اس لیے دیکھ میں تیرے سب یاروں کو جن کو تو لذیذ تھی اور ان سب کو جن کو تو چاہتی تھی اور ان سب کو جن سے تو کینہ رکھتی ہے جمع کروں گا۔ میں ان کو چاروں طرف سے تیری مخالفت پر فراہم کروں گا اور ان کے آگے تیری برہنگی کھول دوں گا تاکہ وہ تیری تمام برہنگی دیکھیں، اور میں تیری ایسی عدالت کروں گا جیسی بے وفا اور خونی بیوی کی، اور میں غضب اور غیرت کی موت تجھ پر لاؤں گا، اور میں تجھے ان کے حوالہ کر دوں گا، اور وہ تیرے گنبد اور اونچے مقاموں کو مسمار کریں گے اور تیرے کپڑے اتاریں گے اور تیرے خوشنما زیور چھین لیں گے اور تجھے ننگی اور برہنہ چھوڑ جائیں گے، اور وہ تجھ پر ایک ہجوم چڑھا لائیں گے اور تجھے سنگسار کریں گے اور اپنی تلواروں سے تجھے چھید ڈالیں گے، اور وہ تیرے گھر آگ سے جلائیں گے اور بہت سی عورتوں کے سامنے تجھے سزا دیں گے، اور میں تجھے بدکاری سے روک دوں گا اور تو پھر اجرت نہ دے گی۔ تب میرا قہر تجھ پر دھیما ہو جائے گا اور میری غیرت تجھ سے جاتی رہے گی اور میں تسکین پاؤں گا اور پھر غضبناک نہ ہوں گا، چونکہ تو نے اپنے بچپن کے دنوں کو یاد نہ کیا اور ان سب باتوں سے مجھ کو افروختہ کیا۔ اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھ میں تیری بدراہی کا نتیجہ تیرے سر پر لاؤں گا اور تو آگے کو اپنے سب گھنونے کاموں کے علاوہ ایسی بد ذاتی نہیں کر سکے گی۔ دیکھ سب مثل کہنے والے تیری بابت یہ مثل کہیں گے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ تو اپنی اس ماں کی بیٹی ہے جو اپنے شوہر اور اپنے بچوں سے گھن کھاتی تھی، اور تو اپنی ان بہنوں کی بہن ہے جو اپنے شوہروں اور اپنے بچوں سے نفرت رکھتی تھی۔ تیری ماں ہتی اور تیرا باپ اموری تھا، اور تیری بڑی بہن سامریہ ہے جو تیری بائیں طرف رہتی ہے، وہ اور اس کی بیٹیاں، اور تیری چھوٹی بہن جو تیری دہنی طرف رہتی ہے سدوم اور اس کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن تو فقط ان کی راہ پر نہیں چلی اور صرف انہی کے سے گھنونے کام نہیں کیے، کیونکہ یہ تو گویا چھوٹی بات تھی، بلکہ تو اپنی تمام روشوں میں ان سے بدتر ہو گئی۔ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تیری بہن سدوم نے ایسا نہیں کیا، نہ اس نے نہ اس کی بیٹیوں نے، جیسا تو نے اور تیری بیٹیوں نے کیا ہے۔ دیکھ تیری بہن سدوم کی تقصیر یہ تھی، غرور اور روٹی کی سیری اور راحت کی کثرت اس میں اور اس کی بیٹیوں میں تھی۔ اس نے غریب اور محتاج کی دستگیری نہ کی، اور وہ متکبر تھی اور انہوں نے میرے حضور گھنونے کام کیے، اس لیے جب میں نے دیکھا تو ان کو اکھاڑ پھینکا۔ اور سامریہ نے تیرے گناہوں کے آدھے بھی نہیں کیے، تو نے ان کی نسبت اپنی مکروہات کو فراواں کیا ہے، اور تو نے اپنی ان مکروہات سے اپنی بہنوں کو بے قصور ٹھہرایا ہے۔ پس تو آپ جو اپنی بہنوں کو مجرم ٹھہراتی ہے ان گناہوں کے سبب سے جو تو نے کیے، جو ان کے گناہوں سے زیادہ نفرت انگیز ہے، ملامت اٹھا، وہ تجھ سے زیادہ بے قصور ہیں، پس تو بھی رسوا ہو اور شرم کھا، کیونکہ تو نے اپنی بہنوں کو بے قصور ٹھہرایا ہے۔ اور میں ان کی اسیری کو بدل دوں گا، یعنی سدوم اور اس کی بیٹیوں کی اسیری کو، اور سامریہ اور اس کی بیٹیوں کی اسیری کو، اور ان کے درمیان تیرے اسیروں کی اسیری کو، تاکہ تو اپنی رسوائی اٹھائے اور اپنے سب کاموں سے پشیمان ہو، کیونکہ تو ان کے لیے تسلی کا باعث ہے۔ اور تیری بہنیں سدوم اور سامریہ اپنی اپنی بیٹیوں سمیت اپنی پہلی حالت پر بحال ہو جائیں گی، اور تو اور تیری بیٹیاں اپنی پہلی حالت پر بحال ہو جاؤ گی۔ تو اپنے گھمنڈ کے دنوں میں اپنی بہن سدوم کا نام تک زبان پر نہ لاتی تھی، اس سے پیشتر کہ تیری شرارت فاش ہوئی، جب ارام کی بیٹیوں نے اور ان سب نے جو ان کے آس پاس تھیں تجھے ملامت کی، اور فلسطینیوں کی بیٹیوں نے چاروں طرف سے تیری تحقیر کی۔ خداوند فرماتا ہے، تو نے اپنی بدذاتی اور گھنونے کاموں کی سزا پائی، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تجھ سے جیسا تو نے کیا ویسا ہی سلوک کروں گا، اس لیے کہ تو نے قسم کو حقیر جانا اور عہد شکنی کی، لیکن میں اپنے اس عہد کو جو میں نے تیری جوانی کے ایام میں تیرے ساتھ باندھا یاد رکھوں گا، اور ہمیشہ کا عہد تیرے ساتھ قائم کروں گا۔ اور جب تو اپنی بڑی اور چھوٹی بہنوں کو قبول کرے گی، تب تو اپنی راہوں کو یاد کر کے پشیمان ہوگی، اور میں ان کو تجھے دوں گا کہ تیری بیٹیاں ہوں، لیکن یہ تیرے عہد کے مطابق نہیں، اور میں اپنا عہد تیرے ساتھ قائم کروں گا، اور تو جانے گی کہ خداوند میں ہوں، تاکہ تو یاد کرے اور پشیمان ہو اور شرم کے مارے پھر کبھی منہ نہ کھولے، جبکہ میں سب کچھ جو تو نے کیا ہے معاف کر دوں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ حزقیل 17 باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد ایک پہیلی نکال اور اہل اسرائیل سے ایک تمثیل بیان کر،
اور کیا خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بڑا عقاب جو بڑے بازو اور لمبے پر رکھتا ہے اپنے رنگا رنگ کے بالوں پر میں چھپا ہوا لبنان میں آیا اور اس نے دیودار کی چوٹی توڑ لی۔ وہ سب سے اونچی ڈالی توڑ کر سوداگری کے ملک میں لے گیا اور سوداگروں کے شہر میں اسے لگایا، اور وہ اس سرزمین میں سے بیج لے گیا اور اسے زرخیز زمین میں بویا۔ اس نے اسے آب فراواں کے کنارے بید کے درخت کی طرح لگایا، اور وہ اگا اور انگور کا ایک پست قد شاخدار درخت ہو گیا، اور اس کی شاخیں اس کی طرف جھکی تھیں اور اس کی جڑیں اس کے نیچے تھیں۔ چنانچہ وہ انگور کا ایک درخت ہوا، اس کی شاخیں نکلیں اور اس کی کونپلیں بڑھی۔ اور ایک اور بڑا عقاب تھا جس کے بازو بڑے بڑے اور پر و بال بہت تھے، اور اس طاق نے اپنی جڑیں اس کی طرف جھکائیں اور اپنی کیاریوں سے اپنی شاخیں اس کی طرف بڑھائیں تاکہ وہ اسے سینچے۔ یہ آب فراواں کے کنارے زرخیز زمین میں لگائی گئی تھی تاکہ اس کی شاخیں نکلیں، پھل لگیں اور یہ نفیس طاق ہو۔ تو کیا خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا یہ برومند ہوگی؟ کیا وہ اس کو اکھاڑ نہ ڈالے گا اور اس کا پھل نہ توڑ ڈالے گا کہ یہ خشک ہو جائے اور اس کے سب تازہ پتے مرجھا جائیں؟ اسے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بہت طاقت اور بہت سے آدمیوں کی ضرورت نہ ہوگی۔ دیکھیے لگائی تو گئی، پر کیا یہ برومند ہوگی؟ کیا یہ پوربی ہوا لگتے ہی بالکل سوکھ نہ جائے گی؟ یہ اپنی کیاریوں ہی میں پشمردہ ہو جائے گی۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اس باغی خاندان سے کیا تم ان باتوں کا مطلب نہیں جانتے؟ ان سے کہہ دیکھو، شاہ بابل نے یروشلم میں چڑھائی کی اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے امراء کو اسیر کر کے اپنے ساتھ بابل کو لے گیا، اور اس نے شاہی نسل میں سے ایک کو لیا اور اس کے ساتھ عہد باندھا اور اس سے قسم لی اور ملک کے بہادروں کو بھی لے گیا، تاکہ وہ مملکت پست ہو جائے اور پھر سر نہ اٹھا سکے، بلکہ اس کے عہد کو قائم رکھنے سے قائم رہے۔ لیکن اس نے بہت سے آدمی اور گھوڑے لینے کے لیے مصر میں ایلچی بھیج کر اس سے سرکشی کی۔ کیا وہ کامیاب ہوگا؟ کیا ایسے کام کرنے والا بچ سکتا ہے؟ کیا وہ عہد شکنی کر کے بھی بچ جائے گا؟ خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ اسی جگہ جہاں اس بادشاہ کا مسکن ہے جس نے اسے بادشاہ بنایا اور جس کی قسم کو اس نے حقیر جانا اور جس کا عہد اس نے توڑا، یعنی بابل میں اسی کے پاس مرے گا۔ اور فرعون اپنے بڑے لشکر اور بہت سے لوگوں کو لے کر لڑائی میں اس کے ساتھ شریک نہ ہوگا۔ جب دمدمہ باندھتے ہوں اور برج بناتے ہوں کہ بہت سے لوگوں کو قتل کریں، چونکہ اس نے قسم کو حقیر جانا اور اس عہد کو توڑا اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر بھی یہ سب کچھ کیا، اس لیے وہ بچ نہ سکے گا۔ پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ میری ہی قسم ہے جس کو اس نے حقیر جانا، اور وہ میرا ہی عہد ہے جو اس نے توڑا، میں ضرور ہی اس کے سر پر لاؤں گا اور میں اپنا جال اس پر پھیلاؤں گا اور وہ میرے پھندے میں پکڑا جائے گا، اور میں اسے بابل کو لے آؤں گا اور جو میرا گناہ اس نے کیا ہے اس کی بابت میں وہاں اس سے حجت کروں گا۔ اور اس کے لشکر کے سب فراری تلوار سے قتل ہوں گے، اور جو بچ رہیں گے وہ چاروں طرف پراگندہ ہو جائیں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، میں بھی دیودار کی بلند چوٹی لوں گا اور اسے لگاؤں گا، پھر اس کی نرم شاخوں میں سے ایک کونپل کاٹ لوں گا اور اسے ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر لگاؤں گا۔ میں اسے اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر لگاؤں گا، اور وہ شاخیں نکالے گا اور پھل لائے گا اور عالی شان دیودار ہوگا، اور ہر قسم کے پرندے اس کے نیچے بسیں گے۔ وہ اس کی ڈالیوں کے سایہ میں بسیرا کریں گے، اور میدان کے سب درخت جانیں گے کہ میں خداوند نے بڑے درخت کو پست کیا اور چھوٹے درخت کو بلند کیا، ہرے درخت کو سکھا دیا اور سوکھے درخت کو ہرا کیا۔ میں خداوند نے فرمایا اور کر دکھایا۔ خدائے قدوس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔